اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسة ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسة ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ ہمارا پہلے جو ٹاپک تھا وہ طلاق سے متعلق تھا، میاں بیوی کی جدائی سے متعلق تھا، اور اس کے انوسندھان میں یعنی اس کے ماتحت ہم نے بہت سارے مسائل جیسے کہ زہار ہے، ایلا ہے، زہار بیوی کو اپنی ماں کی طرح بتلانا، ایلا کے معنی 4 مہینے تک بیوی کے پاس قریب نہ جانے کی قسم کھانا، یہ سارے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج مجھے اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے جس کو لعان کہتے ہیں۔ لعان بنا ہے لعنت سے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا کرنا، خدا کی جس پہ لعنت ہو، شیطان ملعون ہے، یہ اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ تو یہ لعان کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، دین کے اندر 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک چیز ہے نسب، اور دوسری چیز ہے عزت۔ کسی کو ایسی گالی مت دو کہ جس سے اس کے نسب کی بات آ جاوے، اے حرامی کہیں کے، کسی کو یہ کہہ دیا۔ حرامی کا مطلب کہاں پہنچتا ہے؟ اس کے ماں باپ کے اوپر بات جاتی ہے۔ اسی لیے زنا کی تہمت لگانا حرام ہے، اور اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے گواہ؟ 4 گواہوں کی ضرورت۔ یہ ہے نا کہ کوئی زنا کرتے پکڑے جائیں، اگر شادی شدہ ہیں دونوں تو سنسار کر کے ختم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائے، اور اگر کسی نے جھوٹا الزام لگایا اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں سورہ نور کے پہلے رکوع میں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، سورہ نور کے پہلے رکوع میں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور پھر اس پر 4 گواہ نہیں لا سکتے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی قبول مت کرو۔ یہ فاسق لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو جنرل کسی اجنبی عورت پر الزام لگانے کا یہ معاملہ ہے، لیکن معاملہ گھر میں ہی ہو گیا ہو تو کیا کریں گے؟ مرد نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا دیا کہ تو زناکار ہے، یا یہ کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ یہ 2 طریقے الزام کے، یہ 2 طریقے، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تو کہیں در پردہ آشنائی کر کے لائی ہے، یعنی چپ کے کچھ کر کے آئی ہے۔ اب سیدھے لفظوں میں یوں کہہ دوں، یہ دونوں طریقے اب مرد نے کہہ دیا ہے تو اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔
معاملہ بڑا سنگین ہے. آپ سن کے یہ سوچتے ہوں گے کہ یار کیسی بات کر رہے ہو. کوئی آدمی کوئی اس کی بیوی کے ساتھ کوئی مشغول ہے تو 4 آدمیوں کو بلانے جائے گا کہ آ جاؤ آ جاؤ کچھ دکھاؤ. تکلیف والا کام ہے. اسی لیے تو کہا کہ زنا کی سزا سخت ہے لیکن ثابت کرنا بھی سخت ہے. یہ جو انگریز لوگ اور گورے لوگ ہمارے دین پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی بھاری سزا ہے زنا کی، ارے پہلے ثابت تو کرو اس کو ثابت تو کرو. اگر وہ خود قبول کر لے آگے تو اس کو بھی 4 مرتبہ کہلوائیں گے کہ میں نے یہ کیا ہے، اور ایسی گواہی دی کہ میں نے اس کو اس پر سوتے دیکھا. نہیں چلے گا، یہ بھی نہیں چلے گا. کہا کہ اس طرح کی گواہی دیوے کہ سرما کی جو سلائی ہوتی ہے نا، وہ سرما کی دانی میں کیسے جاتا ہے، کہ ایسی گواہی دے کہ جیسے یہ سلائی سرما دانی میں گئی کا اس طرح کرتے میں نے دیکھا. اور کون توڑ دے کے لے کے جائے گا؟ ہاں، یہی سوال جو آپ لوگوں کو پیدا ہوا ہے صحابہ کرام کو بھی ہوا تھا. بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضور کے ساتھ کا لفظ یہاں نہیں ہے. جمعہ کی رات تھی. ایک آدمی نے جو انصاری صحابی تھے انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مطلب کہ حضور وہی موجود تھے، کہ اللہ کے رسول ارأیتم الرجل یجد مع امرأتہ رجلا، حضور آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے آدمی کو پایا، وہ پاتا ہے بیوی کے ساتھ. اب اگر اس کو وہیں پہ مار ڈالتا ہے تو آپ لوگ اس کو مار ڈالو گے کہ تو نے قتل کیوں کیا، اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اور اگر اس کی برائی کرتے کسی کے سامنے تو تم 80 کوڑے لگاؤ گے کہ تم نے کیوں الزام لگایا. اور اگر چپ رہتے ہیں تو آدمی دل میں جلتے جلتے زندگی گزار رہا ہے. ہاں، بہت کٹھن مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ بیچارے جانتے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کی حالت کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ جائے رفتن، نہ پائے رفتن، نہ جائے ماندن، نہ جانے کے کوئی رستہ ملتا ہے، نہ ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہے. یہ تو ایسا ہے کہ گرم گرم کوئی لقمہ منہ میں ڈال دیا ہو، اب باہر نکالو تب بھی لوگ دیکھیں گے، اور اتر جاؤ گے تب بھی مصیبت ہوگی. ہوتا ہے نا کبھی کبھی، وڑا ہو اوپر سے ٹھنڈا اور اندر سے گرم ہو. ابھی میں انڈیا گیا تو میرا سالہ میرے ساتھ تھا، ایئرپورٹ پہ آیا ہوا تھا تو میں باہر اندر تھا، وہ بارویت کر رہا تھا، تو اس نے جو وڑا لیا بڑا، تو اس نے سوچا اوپر سے ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا ڈال دیا، کھا رہے، بہت گرم تھا، اب پورا اوپر جل گیا اس کو. اب بیچارہ کتنے اس کو پھر پریشانی ہوئی. تو یہ ایسا ہے کہ نہ باہر نکال سکتے ہیں نہ نیچے اتار سکتے ہیں. ایسی زندگی کئیوں نے گزار دی کہ بیوی کے بارے میں پتا ہے کہ یہ الٹا کام کر رہی ہے تو کس کو کہے. وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ حضور اگر میں اس کو قتل کر ڈالوں گا تو آپ مجھے قتل کرو گے کہ تو نے قتل کیوں کیا، اس کی سزا میں تو بھی قتل ہوگا. اور اگر میں لوگوں سے بات کروں گا کہ یہ ایسا کرتا ہے تو مجھے آپ کہو کہ ثابت کرو، نہیں کر سکے تو 80 کوڑے کھاؤ. اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو اب غصے کے ساتھ چپ رہنا پڑے گا، دل میں رکھ کے بول بھی نہیں سکتا، بولوں گا تو فوراً میں کہ ثابت کرو. کتنا اہم مسئلہ ہے. اب دیکھیے قرآن میں یہ بات آپ کو کہاں ملے گی؟ قرآن میں ملے گی. قرآن کہہ رہا ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. اور وہ لوگ، وہ مرد جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں زنا کا، اس حال میں کہ ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ فشہادۃ احدہم، ان دونوں میں سے، ان میں سے ایک آدمی کی گواہی، مرد کی گواہی، 4 شہادہ، 4 گواہی وہ دے گا، 4 مرتبہ بولے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں
اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں، میں اس معاملے میں جو میں نے کہا ہے اس میں سچا ہوں. 4 ہو گئی. اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گا؟ اگر اس میٹر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت میرے اوپر ہو، اللہ کی لعنت مجھ پر ہو. یہ مرد کی طرف سے ہوگا. اس کے فوراً بعد عورت کو لایا جائے گا. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. عورت چونکہ اس نے قسم کھا کے کہہ دیا ہے تو اس کی سزا عورت کو زنا کی سزا ملنی چاہیے. زنا کی سزا ملنی چاہیے. شادی شدہ ہے اور صحیح طریقے سے نکاح ہوا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، تو اب عورت کو سنسار کر دینا چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. لیکن عورت بچ سکتی ہے. کیسے بچ سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَةٍ. عورت اپنی طرف سے، عورت کی طرف سے دور کر سکتی ہے اس سزا کو. کون سی چیز؟ عورت گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر انہو لمن الکاذبین، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من. 5ویں مرتبہ عورت یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو، اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے. اس کو کہتے ہیں لعان. آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں لعان. یہ اگر ہو گیا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام زفر تو کہتے ہیں کہ یہیں سے نکاح ٹوٹ گیا، تفریق ہو جائے گی. لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب حاکم وقت تفریق کرے گا دونوں کی. جو وقت کا حاکم گورنر ہے وہ ان دونوں میں جدائی کرے گا، اور یہ جدائی ایسی ہوگی طلاق بائنہ ہوگی، یعنی نکاح ٹوٹ جائے گا. اس کو کہتے ہیں لعان. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا تھا اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر میری بیوی کو یہ کرتے پاؤں تو میں کیا کروں؟ گواہ لینے جاؤ یا وہیں مار ڈالوں؟ مجھے ہی نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا سولیوشن بتایا. اس کے اندر یہ جو قسمیں کھاتے ہیں اس میں مرد کے حق میں یہ قسمیں حد قذف کی طرح ہے. یہ لعان حد قذف کا مطلب یہ ہے کہ تہمت لگانے کی جو سزا ہے 80 کوڑے، یہ اس کے قائم مقام ہے. اور عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہے. زنا کی جو سزا ہے سنسار کر دینا، کہ اگر یہ دونوں نے لعان کر دیا سزا نہیں ہوگی، یہ سزا نہیں ہوگی، وہیں سے نکاح ٹوٹ جائے گا. حاکم وقت جو ہوگا وہ دونوں کو جدا کرے گا، بس تمہارا نکاح فسخ کرتے. تو یہ قسمیں کھائیں گے مضبوط قسم کے ساتھ اور لعنت کے لفظ کے ساتھ. دیکھو ایک بات بتاؤں، مرد کے لیے کیا کہا کہ 5ویں دفعہ کیا کہے گا؟ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں اس میٹر میں جھوٹا ہوں. اور عورت کیا کہے گی؟ اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو اگر وہ اس میٹر میں سچا ہے. تو لفظ کیوں بدلا گیا؟ مرد کے لیے لعنت کا لفظ اور عورت کے لیے غضب کا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ لعنت کرنے کی تو عورت کی عادت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو بد دعا دے دینا ہے تو وہ تو بول دے گی لعنت کا لفظ، لیکن غضب کا لفظ وہ بولنے سے ڈرے گی. اور مرد چونکہ لعنت کم کرتا ہے اس لیے مردوں کو کہا کہ تو لعنت بھیج اپنے اوپر، اگر میں اس میٹر میں سچا ہوں تو اللہ کی لعنت میرے اوپر ہو. یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئی. تو بات کیا ہے، میٹر کیا ہے
کہ آدمی اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاوے اس حال میں کہ وہ دونوں اہل شہادت میں سے ہونے چاہیے. اہل شہادت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کچھ ایسے دھندے کیے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو سزا ملی تھی، تب تو لیان نہیں چلے گا. اگر پہلے اس طرح کا کام کر چکی ہے عورت، یا یہ الزام لگا چکا ہے کسی کے اوپر مرد زنا کا اور ثابت نہیں کر سکا اور اس کو کوڑے لگ چکے ہیں 80، تو پھر یہاں لیان نہیں چلے گا. لیان کے لیے شرط ہے، بہت ساری شرطیں ہیں. اور کبھی آدمی زنا کا الزام لگاتا ہے بول کر، جیسے بیٹے کے بارے میں کہا یہ میرا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا لے کے آئے گئی. اگر مرد نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میرا نہیں ہے، یہ گویا کہ اپنی بیوی پر الزام لگایا ہے کہ کسی اور سے منہ کالا کر کے لائی ہے، یا ڈائریکٹ بیوی پر الزام لگا دیا کہ تو نے الٹا کام کیا ہے، زنا کیا ہے. ایسا کھلا لفظ ہونا چاہیے. الٹا سیدھا ہے کہ تیرا تعلق پھلانے سے ایسا یہ نہیں چلے گا. کلیئر بات ہونی چاہیے کہ اس میٹر زنا جس کو کہتے ہیں یہ. اگر گونگا آدمی ہے جو بولتا نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ اشارے سے کر رہا ہے، جیسے کہ بچہ ہے کا یہ اس طرح کے اشارہ کیا، یہاں لیان نہیں ہوگا. لیان کے لیے بولنا ضروری ہے. یہ قسم ہے، اور قسم بغیر بولے تھوڑی ثابت ہوتی ہے. یا پیٹ میں بچہ بیوی کے اندر ہے، پیٹ میں بچہ ہے اور مرد نے کہا یہ میرا نہیں ہے، تب بھی لیان نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہوا بھری ہو پیٹ میں، بچہ نہ ہو، کوئی اور چیز ہو، بیماری ہو سکتا ہے. تو کلیئر بات نہیں ہے، اس لیے لیان نہیں ہوگا. اگر مرد نے یہ کہا کہ یہ جو پیٹ میں تیرے بچہ ہے نا وہ زنا کا ہے، اس طرح کا زنا کا ہے، تو پھر لعنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ زنا کا لفظ بول دیا ہے کہ تو نے یہ کیا ہے. ہاں، اور قاضی اس کی وجہ سے حمل کا انکار نہیں کرے گا کہ یہ بچہ تیرا نہیں ہے، تو نے کہہ دیا اس سے نہیں ہے. نہیں، جس کا نکاح ہوگا اس کا بچہ ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. الولد للفراش وللعاہر الحجر. بچہ اس کا ہوگا جس کا بسترا ہے، جس کے نکاح میں ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ نکاح ہوا اور 2 مہینے میں ہی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا تھوڑی ہوگا. وہ ماں کے پیٹ میں، پہلے بھی آپ کو بتایا میں نے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ منیمم کتنے مہینے؟ 6 مہینہ، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال. شوافی کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 4 سال بچہ رہ سکتا ہے ماں کے پیٹ میں. سمجھ رہے؟ ہاں. تو اگر بچہ شادی ہوئی اور 2 ہی مہینے میں پورا کمپلیٹ بچہ آ گیا تو کچھ گڑبڑ ہے، نسب ثابت نہیں ہوگا. اور اگر گڑبڑ تھا لیکن 6 مہینے کے بعد پیدا ہو، کیا تھا گڑبڑ لیکن پتہ نہیں، 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو، اس کا نسب ثابت ہوگا، وہی باپ ہوگا جس کے نکاح میں وہ عورت ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ دین کے اندر نسب کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے. اس دین کے اندر نسب بہت بنیادی چیز ہے. اب دیکھیے، شوہر نے تو لیان کر لیا. اگر مرد نے الزام لگایا اور لگانے کے بعد وہ لیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ مجبور کیا جائے گا اس کو کہ تجھے کرنا پڑے گا، واجب ہے ہمارے نزدیک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ واجب نہیں ہے شوہر پر، واجب یہ ہے کہ اس نے جو الزام لگایا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، لیکن وہ اس الزام سے نکل سکتا ہے لیان کر کے یا گواہ پیش کر کے. 4 گواہ پیش کر دے. جیسے میں نے کہا صرف ایک کمرے میں بند تھے، وہ گواہی نہیں چلے گی. یہ بات یاد رہے. ایک کمرے کا کہ ان 2 کو میں نے کمرے میں بند دیکھا تھا، 4 آدمی، یہ گواہ کا نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. کلیئر بات ہونی چاہیے، جیسے میں نے سمجھایا تھا آپ کو. تو دین کے اندر کوئی کہتا ہے کہ بہت بھاری سزا ہے، سخت سزا. ارے ثابت تو کرو پھر سزا ہوگی. ثابت کرنا اتنا بھاری ہے؟
اس لیے دین نے ہر ایک کی عزت کا بہت خیال رکھا اور نسب کا بھی بہت خیال رکھا ہے. اگر مرد نے کہہ دیا, اچھا اب یہ ہوا کہ عورت نے مرد نے الزام لگا دیا اور عورت نے چل لیا, کچھ کہا نہیں, ٹھیک ہے, لیکن عورت باغیرت تھی, اس نے کہا کہ نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتی اس الزام کو. اس نے حکیم کو کہہ دیا کہ بس لیان کرو. شوہر کو مجبور کیا جائے گا, اگر وہ تیار نہیں ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا جیل کے اندر, اس لیے کہ اس پر واجب ہے اور واجب سے بھاگ رہا ہے. جیسے ایک آدمی قرضہ نہیں دے رہا ہے, لیا تھا قرضہ اور دینے کا وقت آیا تو مکر گئے, دے نہیں رہا ہے, اس کو بند کیا جائے گا جیل میں کہ پہلے جو تمہارے ذمہ واجب ہے وہ ادا کرو. یا تو پھر لیان کرو یا اپنے آپ کو جھوٹا کہو کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا اور 80 کھوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اگر وہ کر لیتا ہے لیان, 4 قسمیں اور 5ویں قسم کھا لیتا ہے, عورت کو کہا جائے گا چلو تم لیان کرو. اور یاد رکھے پہلے مرد کرے گا پھر عورت کرے گی, اس لیے کہ قرآن میں پہلے مرد کا تذکرہ ہے بعد میں عورت کا تذکرہ ہے. اگر حاکم وقت نے غلطی سے عورت کے پاس پہلے کروا دیا اور بعد میں مرد کا نہیں, اس کو ریپیٹ کیا جائے گا, دوبارہ کرایا جائے گا مرد کے پاس, اس لیے کہ قرآن نے پہلے مرد کا بیان کیا بعد میں عورت کا بیان کیا. دیکھو یہ دین بہت ہی جیسا آیا ہے ویسا ہی چلے گا. اللہ کے نبی نے جس طرح سے کیا تھا ویسا اس کی کاپی کرنا ہے, چاہے سزا میں ہو چاہے جزا میں ہو, عبادت میں ہو چاہے عقائد میں ہو. ہم تو صرف نقال ہیں, کاپیر ہیں, حضور کی کاپی بس کرنا ہے ہم کو. خیر تو عورت کو کہا جائے گا کہ چل تو لیان کر, وہ نہ کہہ رہی ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا جیل میں, یہاں تک کہ وہ یا تو لیان پہ تیار ہو جائے یا زنا کا اقرار کر لے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو مجبور نہیں کیا جائے گا, اس کو بند نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کو سیدھے حد قائم کر دی جائے گی, سزا دے دی جائے گی زنا کی. لیان کے واجب ہونے کی شرط ہے کہ لیان کب واجب ہوتا ہے, تو مرد الزام لگائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو, کیونکہ قرآن نے کہا ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء, جو مرد اپنی بیویوں پر الزام لگاتے اس حال میں کہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے. اور یاد رکھنا میں نے کہا تھا پہلے کہ سارے کاموں میں کتنے گواہ چاہیے, سب جگہ 2, یہاں اور عورت کی گواہی نہیں چلے گی. عورتوں کی گواہی ہر جگہ پہ 2 عورت 1 مرد کے برابر ہے, یہاں نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر ملی بھگت کر دی ہو, کسی کے بارے میں پھنسانے کے لیے. آج کل ہو رہا ہے, دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ہاں تو پہلی بات تو یہ کہ مرد الزام لگائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر لیان واجب ہوگا. اگر گواہ پیش کر دیے ہیں تب تو بات طے ہو گئی, 4 گواہوں سے بات ثابت ہو گئی, عورت کو سزا مل جائے گی. اگر 4 گواہ ہیں لیکن 3 باہر کے, ایک شوہر ہے, چوتھا شوہر ہے, 3 مرد باہر کے ہیں اور چوتھا گواہ وہ خود مرد ہے. حنفیہ کہتے کہ چلے گا, شوافی کہتے کہ نہیں, شوہر کی گواہی اس کے خلاف نہیں چلے گی. یہ ہے دین ہمارا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کھڑا کر دیا ہو 3 آدمیوں کو. عورت کو جس پر الزام لگا ہے اس پر لیان واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ عورت انکار کر رہی ہے زنا کا کہ نہیں میں نے نہیں کیا ہے. اگر قبول کر لے تب تو پھر لیان ہے ہی نہیں, پھر تو سزا ہی ہے زنا کی. اور اگر عورت پاک دامن ہے, ہاں, اور الزام لگایا ہے, اگر پہلے ہی عورت کو سزا یہ ہو چکی ہے, الزام لگ چکا ہے پہلے, یہ دوبارہ ہے, تب بھی لیان نہیں ہوگا. اس لیے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ عورت زنا سے پاک دامن ہونی چاہیے, اس پہ پہلے الزام لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اگر لگ چکا ایک داغ آ گیا ہے, کہ اس داغ آنے کی وجہ سے جو دیکھو
لیان کا فائدہ کیا ہے؟ لیان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مرد سچا ہے تو عورت کو حد زنا سے بچ جائے گی، اگر مرد جھوٹا ہے تو وہ حد قذف سے بچ جائے گا. یہ لیان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیان ہے مرد کے حق میں حد قذف ہے. قذف کے معنی تہمت لگانا، جس کی تہمت کی سزا 80 کوڑے ہے، اور عورت کے حق میں زنا کی سزا ہے. یہ لیان کا ان کو یہ فائدہ ہے. لیکن یہ جب لیان ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے ہو جاتا ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی آئندہ جمع نہیں ہو سکتے. لا یستمیعان ابدا، یہ دونوں میاں بیوی بن کے اب کبھی نہیں آ سکتے. لیکن حنفیہ کہتے کہ نہیں، ہو سکتا ہے، اور ان کے پاس بھی دلیل ہے. امام ظفر کیا دلیل پیش کرتے؟ المتلاعنان لا یستمیعان ابدا، جو لیان کرنے والے ہیں وہ دونوں کبھی جمع نہیں ہوں گے. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، امام محمد، یہ تینوں کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کے ساتھ لیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے بیٹے کا انکار کر دیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی، جدائی کر دی، اور بچے کو ماں کے ساتھ ملا دیا. یہ ایک روایت ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ شوافی اور امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب لیان ہو گیا بس نکاح ٹوٹ گیا، اب کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کے کہے کہ بھائی نے نکاح توڑتا ہوں. لیکن امام ابو حنیفہ، امام یوسف، امام محمد کہتے کہ نہیں، حاکم وقت جدائی کرے گا، اور یہ جدائی طلاق بائن ہوگی. اور یہ دلیل ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، امام محمد کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاصم بن عدی اور ان کی بیوی کے درمیان لیان کیا تو آپ نے دونوں میں جدائی کی دی کہ تمہارا جدائی کر دیتے. ایک اور روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجلانی صحابی، قبیلہ اجلان، وہ صحابی اور ان کی بیوی کے درمیان لیان کروایا. لیان کرانے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو ان دونوں میں جدائی کر دی، اور حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ یعلم، سننا یہ بات، اللہ یعلم ان احدکما لکاذب، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے. فہل منکما تائب، اب تم میں سے کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے؟ بات میری سننا، سمجھنا. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے. یا تو مرد جھوٹا ہے کہ عورت پہ غلط الزام لگا رہا ہے، یا عورت جھوٹی ہے کہ کیا ہے لیکن نہ کہہ رہی ہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ پھر سے بولو، میں ایک مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہوں یہاں. اللہ یعلم، حضور کے پاس علم غیب ہوتا تو فرما دیتے تو جھوٹی ہے، تو سچا ہے، تو جھوٹا ہے. حضور کے پاس اگر علم غیب ہوتا، یہ کھامو کھا کے ڈھول کی طرح چلاتے ہیں کہ حضور کے پاس علم غیب تھا، علم غیب تھا، وہ جاہل لوگ ہیں. اگر ہوتا، اس سے آگے جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. خود قرآن کی ایک آیت سن لو، قل یعنی یو سے، قل یعنی سے، لا یعلم، nobody knows who من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، وہ غیب کو نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ. یہ قرآن کی آیت کہ اللہ کے سوا زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا. اب کہتے کہ نہیں حضور جانتے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور اللہ اپنے نبی کے منہ کہلواتا ہے کہ کل، اے نبی تم بتاؤ. لیکن ہوتا کیا ہے؟ چلا چلا کے کہتے حضور کے پاس غیب کا علم تھا، غیب کا علم تھا. تو 1 مہینہ حضور ناراض رہے ماں عائشہ سے، جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا تھا 1 مہینے تک ناراض رہے. اگر یہ بات ہوتی کہ حضور کے علم غیب ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ عائشہ پاک ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، میری بیوی پاک ہے، کسی کو الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بیچارے سننے والے بھی ایسے اور سنانے والے بھی ایسے کہ بولتے جاؤ ہاں جی حضور جی حضور. یہی تو تکلیف ہے ہم لوگوں کی. میں بار بار بتا چکا آپ لوگوں کو کہ عقیدہ اسٹوریوں سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ قرآن سے ہی ثابت ہوگا، قرآن سے ہی ثابت ہوگا. عقیدہ کوئی کیسنا ترم کھا اور کتنا بڑا عالم ہو، وہ کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو قرآن جانتا ہوں. عقیدہ ہے قرآن سے بتاؤ چلو. تو میں یہ آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا کہ دیکھو حضور نے کیا فرمایا، تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے. اب توبہ کرنا ہے تمہیں، قبول اپنی بات سے مکرنا ہے. اگر مرد مکرتا ہے کہ بھائی میں غلط تھا تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے. عورت کہے کہ میں جھوٹی تھی، اس کو سزا زنا کی ہوگی. یہ ہے لعان. اور دوسرا یہ لعان کا ایک حکم ہوا. لعان کے 2 حکم ہیں. ایک حکم یہ ہے کہ لعان کے بعد قاضی یا حاکم جدائی کرے گا اور وہ طلاق بائن ہوگی، یہ ایک حکم. دوسرا حکم یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ امام محمد فرماتے ہیں کہ لعان میں جو جدائی کرتا ہے وہ طلاق بائنہ سے ہوتی ہے، مل کے نکاح ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ نکاح دوبارہ کر سکتے ہیں، کر سکتے، لیکن کب؟ جو لعان ہوا تھا اس پر باقی رہتے ہوئے نہیں. پہلے اس کو صفائی کرو، پہلے اس کو صاف کرو. مرد کہے کہ میری غلطی تھی یا عورت کہے کہ میری غلطی، جس نے غلطی کی وہ پہلے سزا لے، سزا کھائے، اس کے بعد دونوں آ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے اگر شوہر نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا تو اس کو حد قذف پڑے گی. عورت نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا کہ اس نے صحیح کہا تھا تو نکاح جائز ہے، اور یہ دونوں جمع ہو سکتے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ، اب امام ابو یوسف، امام زفر اور حسن بن زیاد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی جدائی بغیر طلاق کے ہوتی ہے تو یہ ایسی حرمت ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام، ہمیشہ کے لیے. سمجھ رہے؟ تو یہ مسائل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لعان کی شرط دونوں آزاد ہونے چاہیے، میاں بیوی دونوں آزاد ہو. اور پھر دوسرا میاں بیوی ہونے چاہیے. کوئی آدمی کسی اور پر عورت پہ الزام لگا دے کہ تو نے زنا کیا یا یہ تیرا بچہ تیرا نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تو اس میں لعان نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن نے لعان کو خاص کیا ہے میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ. ہاں اگر کسی عورت پہ الزام لگا دیا کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس کو تو ثابت ہی کرنا پڑے گا. نہیں کر سکا کہ اس کو کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ. اس کا تو ایک ہی ہے. اچھا زنا ثابت ہوتا ہے کبھی اقرار سے بھی. ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ اور بھی عورتیں اور مرد ایسے گزرے جنہوں نے زنا کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور حضور کے سامنے کہا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھ پر حد جاری کیجئے. اللہ کے نبی نے ایسے منہ پھیر لیا. یہ ادھر آ کے کہہ رہے ہیں، پھر پھیر لیا، ادھر آ کے کہہ رہے ہیں. ادھر کتنی دفعہ کہا؟ 4 دفعہ. اقرار ہو گیا. کہا بھائی اس کے اوپر اس کو پاک کر دو. لیکن یاد رکھو جس کو یہ سزا ملی وہ ایسا پاک ہو گیا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ سنسار کرنے میں موجود تھے، اور جس کو سزا دی گئی تھی اس کا کچھ خون کا قطرہ یا کچھ ہوا تو آپ نے کوئی لفظ ایسا کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو اہل مدینہ پہ تقسیم کر دیا جائے سب کو کافی ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھنا، اور میں بار بار یہ عقیدے کی بات کیوں کہتا ہوں، اس سمجھنے کی بات ہے. جو کام نبی کی شان کے خلاف تھے، جو کام نبی کی شان کے خلاف تھے، اللہ تعالیٰ نے کس سے کروائے؟ صحابہ سے کروائے. جو کام نبی کی شان کے خلاف نہیں تھے وہ اللہ نے نبی سے کروائے. مثال کے طور پر نماز کا قضا ہو جانا
یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے. نبی انسان تھے. ایک جنگ کے اندر نماز قضا ہو گئی اور سوئے تو سوتے رہ گئے. سورج نکلا تب آنکھ کھلی. بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ حضور میں اٹھا دوں گا, وہی سو گئے. تو نماز کا قضا ہونا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کس سے کروایا؟ نبی. جو شان کے خلاف تھا وہ صحابہ سے کروایا. چوری کرنا نبوت کے خلاف، اس لیے کہ چوری ایک بہت بڑی خیانت ہے. نبی خائن نہیں ہوتا ہے. تو صحابہ سے ہوئی اور سزا بھی ہوئی. اگر وہ کام صحابہ سے نہ ہوتے تو مجھے اور آپ کو کیا پتا چلتا کہ چوری کی سزا کیسے نافذ کی جاتی ہے. زنا کرنا نبی کی شان کے خلاف تھا. تو پھر صحابہ سے ہوا. ایک مسئلہ اس پہ کیا ہے؟ نبی معصوم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معصوم. اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. محفوظ ہوتے ہیں. یہ لفظ معصوم نہیں، محفوظ ہوتے ہیں. معصوم اور محفوظ کا فرق کیا ہے؟ جو معصوم ہوتا ہے وہاں یو کان تھنک، سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں نبی معصوم ہوتا ہے. لیکن صحابہ محفوظ تھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچتے ہیں، لیکن اگر انسانی تقاضے سے کچھ ہو بھی گیا اللہ ان کو ایسی پکی توبہ کی توفیق دیتے ہیں کہ پھر وہ مڑ کے کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے. حالانکہ صحابی محفوظ اور اللہ نے ان کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور رضا اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے، رضا اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جو قدیم ہے. قدیم کا مطلب کیا ہے؟ جو کبھی بریک نہیں ہوگی. اللہ اگر ایک دفعہ راضی ہو گیا پھر ناراض نہیں ہوگا. صفت رضا اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے. خیر تو ابھی اس میں بھی کچھ مسائل تو ہوں گے، آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. چونکہ یہ جو مسائل ہیں ہم لوگ اس کو زیادہ دھیان نہیں دیتے. بہت سی دفعہ آدمی اپنی بیوی کو بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا نہیں لگتا یار. اپنی بیوی کو بھی اگر لڑکا طوفانی ہوتا ہے ایسا کہہ دیتے، حالانکہ نہیں کہنا چاہیے. اپنے بیٹے کو بھی حرامی کہہ دیتے کہ حرامی کہیں گا. ارے حرامی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں حرامی کا مطلب یہ کہ ناجائز طریقے سے آیا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کا جو بچہ ہے اس نے ولادت کے فوراً بعد کہا کہ میرا نہیں ہے، یا یہ کہ لوگ مبارکبادی دیتے ہو اس وقت اس نے کہا یار کیا مبارک، میرا نہیں لگتا یہ، تو ایسا کہہ دیا. یا یہ کہ ولادت کے سامان خریدے جاتے ہیں اس وقت اس نے نفی کی نہیں یہ میرا نہیں ہے. اور لیان بھی کر دیا. ایسا کہنے پر لیان کیا تب بھی نسب ثابت ہوگا. ہاں اگر اس کے بعد انکار کرتا ہے، یہ زمانہ جو ہے کہ ولادت کے فوراً بعد نہیں کہا، یا ولادت کے وقت جو سامان خریدا جاتا ہے اس وقت نہیں کہا، تو ایسی صورت میں لیان بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نسب بھی ثابت ہوگا. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کبھی کبھی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ گورا چتا ہے، بہت ہی وائٹ ہے، اور بچہ جو ہے کالا ہے. تو یہ قصور ماں باپ کا نہیں ہے. میں آج کتاب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی گورا تھا لیکن بچہ کالا ہوا. تو اس نے کسی حکیم سے پوچھا تو کہا کہ دیکھو اس عورت نے پریگننسی کے زمانے کے اندر کوئی ایسی شکل دیکھی ہے جو بلیک شکل تھی. تو دیکھا گیا انوائرمنٹ کا بھی اثر پڑتا ہے. انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا اس کا بھی اثر پڑتا ہے، غذا کا بھی اثر پڑتا ہے. ہاں غذا کا بھی اثر پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام رکھا ہے. ایک مولانا صاحب تھے، ان کا نکاح ہوا ایک جگہ پر. نکاح کے بعد بچہ پیدا ہوا تو مولانا دیکھنے جاوے تو کوئی دیکھنے ہی نہیں دے.
اب ان کے معاملے میں کوئی دوسرے مولانا انوالو تھے یعنی شادی کرانے میں، تو گھر والوں نے کہا کہ وہ اس نے اعتراض کیا یا میرا بچہ مجھے نہیں دکھاتے. مولانا سے کہا کہ بھائی دیکھو آپ ان سے بات کرو. تو انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ یہ اتنا خوبصورت ہے لیکن بچہ بہت سانولا ہے، کالا ہے. یہ بات وہ مولانا سن لیا، یا جو دلہا تھا وہ سن لیا. کہا گھبراؤ نہ، میرا دادا تھا وہ ایسا کالا ہی تھا. تو انسان کی جو ماں یا باپ ان دونوں کے رشتے میں کوئی دور تک کوئی ایسا ہوتا ہے اس کی رگ کو پکڑ لیتا ہے. اس کے خاندان میں اگر کوئی بالکل واحد رہا ہو اس کا اثر پڑتا ہے. ہاں جنس جس کو کہتے ہیں، ہاں یہ چیز ہے. اچھا ایک حکیم سے پوچھا کہ یار ایک کوئی پہلوان تھا، اس پہلوان نے ایک حکیم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں خوبصورت بچہ پیدا ہو. تو اس کو کہا گیا کہ اپنے گھر کے آزو بازو خوبصورت تصویر رکھو. کہا اسلام میں تو تصویر کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. تو کہا کہ ایک کام کرو، بیوی کو کہو کہ اپنی پریگننسی کے زمانے کے اندر خوبصورت سے خوبصورت شکل کا تصور کرو، خیال کرو، کیا اس کا بھی اثر پڑتا ہے. اور ویسا ہی ہوا کہ بچہ خوبصورت ہو. یہ سب باتیں اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ بہت سی دفعہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ کچھ الٹا ہی سوچنے لگتا ہے کہ یار یہ کیسے، میں ایسا ہوں یہ کیسا. کوئی سوال عبد الستار بھائی؟ جابر؟ اچھا پوچھو کوئی بات نہیں. کوئی اور سوال ہو تو پوچھو. حضرت تھوڑا سا اسی معاملے میں، جیسے ایک عورت کو ڈیورس ہو گیا اور یعنی یہ بھی ہے کہ بیوہ ہو گئی، ہاں اس کے بچے تھے آپ کے ساتھ میں اور نیا نکاح کیا، تو اب عموماً طور پر دیکھا جاتا ہے لاعلمی کی وجہ سے اور مسائل نہ پتہ ہونے کی وجہ سے نئے نکاح میں نئے باپ کے ساتھ ان بچوں کا نام لکھوا دیا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں اسکولوں میں. اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی. دیکھو ظاہری بات ہے کہ حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے کہ آدمی بیٹا کسی کا ہو اور بتائے کسی اور کا. اپنی نسبت کرنا دوسرے کی طرف یہ غلط ہے. ابھی کبھی پاسپورٹ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لگا دیتی ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوا. ہاں جو سیکنڈ نیم ہوتا ہے، ہاں وہ دیکھو فیملی نام تو چلو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، فیملی نام تو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ. لیکن ارے فیملی جیسے ہم لوگ پٹیل ہیں، میری سرنیم کوسیا ہے، لیکن چونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ سب پٹیل کہلاتے ہیں تو ہم پٹیل بھی لکھ سکتے ہیں، کوسیا بھی لکھ سکتے ہیں. سرنیم کی بات چھوڑو، باپ نسب کس کی طرف جاتا ہے؟ باپ کی طرف جاتا ہے. اب باپ عبدل ہے، عبد الرحمن، اور اس کی جگہ عبد المجید لکھوا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ عبد المجید کا بیٹا ہے. یہ نسبت کی بہت ممانعت آئی ہے، جس کا بیٹا ہو اسی کی طرف نسبت کرو. اور اس کی پیچھے بیس ایسی بھی آئی ہے کہ کچھ لوگ اپنی جائیداد کو اپنے حصے میں ڈالنے کے لیے وہ بچوں کا حصہ بھی کرواتے ہیں. یہ غلط. دیکھو ایک بات ہے، وہ دنیا آ گئی یہاں پہ، جس کی اولاد حقیقی اولاد ہوگی وہی میراث کا مالک ہوگی، جس حقیقی اولاد ہوگی. اور ایڈوپٹیڈ سن یا یہ کہ بیوی کے ساتھ جو بچے آئے ہیں وہ سن نہیں ہے، وہ ربیب کہلاتے ہیں. ربیب قرآن میں ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ربیب کہلاتے ہیں. وہ میراث پہ نہیں آئیں گے. میراث عورت جو گزرے گی تو اس کے پہلے شوہر کے جو بچے ہیں وہ اور دوسرے شوہر کے جو بچے ہیں وہ سب میراث میں شریک ہو گئے عورت کے مال میں. لیکن پہلا شوہر جب مرا تھا تو اس کے مرنے کے وقت جتنی اولاد موجود تھی وہی حقدار رہیں گے. اور جب دوسرا شوہر مرے گا تو جو پہلے شوہر کی اولاد ہے وہ حق میراث میں نہیں آئے گی، بعد میں جو آئی ہے وہ. ہاں اگر وہ دینا کچھ چاہے تو 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے ان کے لیے. تو یہ نسبت حدیث میں منع آیا کہ آدمی اپنا نسب دوسرے کی طرف جوائنٹ کرے، ہاں منع ہے. کیا بات ہے. ایسا میں نے فجی میں دیکھا
کہ حقیقی بھائی موجود ہے، حقیقی رشتہ دار موجود ہے، لیکن ایک لڑکا انہوں نے بچپن سے پالا تھا، بڑا ہو گیا، ساری پراپرٹی اس کو دے دی، ساری پراپرٹی کا وہ مالک بن گیا، اب انہیں نماز پڑھا نہ کچھ پڑھے، سب ملا ہے میچ ایسے ہی. تو وہ جو بھائیوں کا حق مارا گیا، بہنوں کا حق مارا گیا، اس کی اولاد نہیں تھی تو بھائی بہن حقدار تھے. یہ ہو رہا ہے پراپرٹی کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے. آدمی کیا کیا مسئلے نہیں بدل لیتے. اور کوئی سوال؟ عقیدہ صرف قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا حدیث سے بھی؟ حدیث پھر متواتر ہو، حدیث متواتر وہ بھی قرآن کے ہی، مطلب یہ ہے کہ درجے میں قرآن سے نیچا ہوگا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا ورڈز بھی ہے اور میننگ بھی اللہ کا ہے، لفظ بھی اللہ کا ہے. اور متواتر جو ہے وہ حدیث ہے. حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے کہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں اور میننگ اللہ کا ہوتا ہے. اور قرآن ہوتا ہے وہ کلام مطلوع ہے، تلاوت کی جاتی ہے اس کی. یہ مطلوع نہیں ہے، اس کی تلاوت، اس کو پڑھنے، حدیث کا پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن جو قرآن کا درجہ ہے وہ الگ ہے. اب حدیث کے اندر بھی 3 درجے ہیں، ایک خبر متواتر، ایک خبر مشہور، ایک خبر واحد. خبر متواتر کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی فیمس تھی کہ آپ اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اور وہ آخری زمانے تک ایسی رہی، اس کو متواتر کہیں گے. خبر مشہور اس کو کہیں گے کہ جو پہلے تو اتنی فیمس نہیں تھی، آگے چل کے اتنی فیمس ہو گئی کہ آپ اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اور خبر واحد اس کو کہیں گے کہ جو ہر زمانے کے اندر ہی کچھ ہی لوگ بیان کرنے والے رہے. خبر واحد سے مسئلہ ثابت تو ہو سکتا ہے، عقیدہ نہیں ثابت ہو سکتا. سمجھ رہے؟ ہاں. خبر مشہور سے بھی، خبر مشہور کے ذریعے قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے اور کسی معنی کو فکس کیا جا سکتا ہے، اور خبر متواتر اعلیٰ درجے کی خبر ہوتی ہے. سر شارٹ سے ٹائم میں آپ بات کر دیں. سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں مسجد میں ہی ایک غیب کے بارے میں ہاں وہ روایت کیا تھی حضرت؟ وہ روایت تھی کہ اما عائشہ نے سوال کیا. ہاں وہ روایت یہ ہے کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی بھلائی نیکیاں کس کی زیادہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کی. اب ظاہری بات ہے کہ عورت کو اپنے باپ کا نام نہیں آئے گا تو یہ لگے گا کہ میرا باپ کا نام کیوں نہیں ہے، تو کہا حضرت عمر کا. تو کہنے والے نے کہا کہ دیکھو حضور کے پاس علم غیب تھا کہ حضور نے بتا دیا. بھائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کبھی خواہش سے بات نہیں کرتا ہے، وہ نبی جو بات کرتا ہے وہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے. لیکن مولانا ان کے دلائل یہ تھے کہ جس طرح وہ صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح آسمان کے اوپر جتنے ستارے ہیں اتنی ہی نیکیاں یا اس کے بقدر علم ہے. تو وہ دلیل یہ کرتے ہیں کہ ستارے کتنے ہیں کسی کو معلوم نہیں، کوئی گننے نہیں جاتا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنے ستارے سے. دیکھو ایک بات سنو، پہلے یہ بات ثابت کرو کہ غیب کہتے کس کو ہے، علم غیب کہتے کس کو ہے. آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے حواس سے خمسہ ظاہرہ سے، حواس سے خمسہ ظاہرہ سے. ایک ٹھنڈا ہے، کھردرا ہے، گرم ہے، یہ علم حاصل ہوا ٹچ سے، ٹچنگ سے. اس کو مس کہتے ہیں عربی میں، اور عربی میں لامسا بھی کہتے ہیں، قوت لامسا. ہاں کچھ اچھی چیز خوشبو آ رہی ہے، کہا کچھ پتہ نہیں پلاؤ پک رہا ہے کیا پک رہا ہے ایسے، تو یہ قوت شامہ ہے، قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت. 2 ہو گئی. ایک ذائقہ، میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، کیسا ہے، نمکین ہے، یہ ذائقہ ہے. 3 ہو گئے. اور ایک قوت باصرہ، دیکھ کر کہ بلیک کپڑے والا شاہد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ قوت باصرہ. یہ آواز آ رہی ہے، یہ قوت سامعہ، سامعہ سما کی. ہاں یہ 5 قوتوں کے سوا اور کسی طریقے سے علم حاصل ہو جائے گا وہ غیب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جس کی وحی ہم آپ کی طرف کریں. مطلب یہ کہ نبی جو کچھ بھی بتائے گا وہ خدا کے بتلانے سے بتائے گا. جب خدا کے بتلانے سے بتلایا تو وہ غیب
کہ علم نہیں ہوگا، غیب کی خبر ہوگی. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کے سامنے میجک کے بارے میں کس سے سناؤں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا میجک کے بارے میں، فلاں اتنا میجک ہوا، آپ مجھے میجیشین نہیں کہہ سکتے. لیکن میں جادو کرنا شروع کر دوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میجیشین ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. میجیشین ہونا اور ٹو ٹاک اباؤٹ دا میجک یہ الگ چیز ہے. بس ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبریں بہت زیادہ تھی، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن نے کہا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ. یہ سب غیب کی خبریں، نوح علیہ السلام کا قصہ حضور نے بیان کر دیا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی تھی. اور وحی کے اندر کیا حضور نے سنا تو سننے سے تو علم غیب نہیں ہوا. غیب کی خبر ضرور ہے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھی اور ہمیں یہ 5 قوتوں سے ملی نہیں، تو اس لیے کہیں گے کہ بھائی حضور کے پاس غیب کی خبریں تھی، علم غیب نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی جی آپ بتلا دو کہ آسمان و زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں کوئی نہیں جانتا غیب کو سوائے اللہ کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے اندر تھے جس وقت قرآن نازل ہوا، حضور زمین کے اوپر تھے. اور قرآن نے نہ کہہ دیا ہے کہ کوئی غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی صحیح عقیدے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.